لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم۔ امید ہے تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ مجھے اندازہ ہے کہ جیسا کہ آج اناؤنس کیا تھا کہ آج میں آپ کے سامنے پلان بی کو ذرا واضح الفاظ میں ری ایکسپلین کروں گا، حالانکہ اس سے پہلے ملک نوید صاحب نے بہت اچھے انداز میں ساری چیزیں کلیئر کر دی تھیں، لیکن پھر بھی کنفیوژنز تو آپ کو پتہ رہتا ہی ہے، جس پہ خاصی سیر حاصل بحث ہو چکی ہے ڈیفرنٹ گروپس میں، اور جو احباب کے کوشچنز تھے میں کوشش کروں گا کہ کم سے کم وقت میں آپ کو یہاں پہ ایکسپلین کر دوں گا۔ اور ساتھ ہی ایک ریکویسٹ ہے کہ چونکہ ڈیلی کوئی نہ کوئی اپ ڈیٹ، کوئی نہ کوئی چیز آنے والی ہے، تو بجائے اس کے کہ مجھے پرسنل میں میسیجز کرنے کے یا ڈائریکٹ کالز کرنے کے، اگر آپ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں گے اور اس کا بیل آئیکن پریس کر لیں گے، تو جب بھی کوئی امپورٹنٹ چیز میں شیئر کروں گا تو آٹومیٹکلی اس کا آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا۔ اب میں آنا چاہوں گا آپ کے سوالات کی طرف۔ میں ایک اوور آل سینیریو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں جو کیٹیگری اے اور کیٹیگری بی بنائی گئی۔ کیٹیگری اے کی جو ڈیفینیشن بتائی گئی وہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص نے ایک انویسٹمنٹ کی اور اگر اس نے 99% تک بھی ارن کر لیا ہے تو وہ لکی ہے، اور وہ کیٹیگری اے میں آئے گا، اس نے ارن بھی کر لیا، جبکہ اس کا 100% جو ڈپازٹ تھا وہ آپشن بی میں بھی ٹرانسفر ہو جائے گا۔ ایک ایسا شخص کہ جس نے 1 لاکھ یا اس سے پلس میں وہ چلا گیا، یعنی کہ جتنا اس نے لگایا تھا اس سے پلس میں اس نے ارن کر لیا، ایون کہ 199% تک، تو ایسا شخص جو ہے وہ بی کیٹیگری میں فال ہوگا، اور اس کا 50% ڈپازٹ جو ہیں وہ اس میں کنسیڈر ہوں گے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس نے لوگوں کو کنفیوز کر دیا۔ کنفیوز کس بات پہ ہوئے، ذرا اس نقطے پہ ذرا غور کیجئے گا، کیونکہ دو ٹرمینالوجیز چل رہی ہیں کہ جی ڈپازٹ اینڈ ودرال۔ اب آپ کو بھی پتا ہے کہ جب بھی کوئی ٹرانزیکشن ہوتی تھی تو وہ ودرال میں چلی جاتی تھی، اور زیادہ ابہام وہاں سے پیدا ہوا کہ لوگوں نے یہ سوچا کہ اوہ یار میرا تو ودرال بہت زیادہ ہو چکا ہے، تو میں تو پتہ نہیں، شاید ہو سکتا ہے کیٹیگری میں آتا ہی نہیں ہوں، یا میں بی میں آتا ہوں، یا میں بالکل سی میں آ گیا اور میں اڑ گیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ میں اس کی وضاحت کچھ اس طریقے سے کرنا چاہوں گا کہ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جیسا کہ جب سے بینک اکاؤنٹس کلوز ہوئے اور جو گروپوں میں پھر دھنگا مستی ہوئی، جو باتیں کی گئیں، ہمیشہ ایک لفظ یوز کیا گیا کہ جو اینڈ یوزر ہے اس کو اکاموڈیٹ کریں، جس نے کما لیا اس کو ایک سائڈ پہ کر دیں۔ اور یہ انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو کما چکے ان کو صبر کرنا چاہیے، جنہوں نے کچھ نہیں کمایا تو ہمیشہ فرسٹ پرائورٹی وہی ہونی چاہیے، اور انہی کے لیے ہی ہمیشہ ہر شخص نے آواز بلند کی، انہی کے لیے ہی سیف الرحمان نیازی نے سوچا، انہی کے لیے ہی سنسیئر ٹاپ لیڈرشپ نے سوچا۔ اور جب کوئی میٹنگ ہوئی تو وہاں پہ سب سے پہلا حلف ہی یہ ہوا کہ اپنی ذات کو بیچ میں سے نکال کے ٹیموں کے لیے سوچا جائے گا۔ اور ٹیم میں کون آتا ہے؟ یہاں ڈیفائن کیا جاتا ہے نیٹ ورکر اور انویسٹر۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایکس وائی زی کوئی بھی شخص ہے، سب سے پہلے وہ ایک انویسٹر ہے، اس نے ایک انویسٹمنٹ کی۔ نیٹ ورکر وہ بعد میں بن سکا یا نہیں بن سکا وہ ایک الگ سٹوری ہے، بٹ بیسیکلی ایوری ون از انویسٹر۔ اب جب وہ انویسٹر بن گیا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی کیا میجر، اس کی ارننگ کیا ہے، کہاں سے اس کو پیسے آنے ہیں؟ تو اس کا ایک بڑا سمپل سا جواب یہ ہے کہ انویسٹر کو اس کے پروفٹس آنے ہیں، اور تو اس کا کوئی ذریعہ نہیں، آمدنی نہیں ہے سسٹم کے اندر۔ جو اس نے ڈپازٹ لگایا اس کے پروفٹس اس کو آنے تھے، وہی اس کے پروفٹس اس کو آ رہے تھے۔ اب اگر اس نے ٹیم بنانا شروع کر دی تو پھر اس کا ریفرل بونس آ گیا، جس کو ڈائریکٹ بونس کہتے ہیں۔ ٹیم بڑھ گئی تو اس کے پروفٹ شیئرنگ بونسز وغیرہ بھی آنا شروع ہو گئے، تو یہ ہوتی تھی نیٹ ورکرز کے لیے۔ بٹ جو ایک انویسٹر ہے اس کے لیے صرف اس کے جسے کہتے ہیں نا وہ پروفٹس ہی تھے، اور پرائورٹی کس کو دی گئی ہے؟ انویسٹر کو، اینڈ یوزر کو، جس نے کچھ نہیں کمایا۔ تو ایسے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو آپ کو وڈرال نظر آ رہے ہیں، خاص طور پہ اگر آپ انویسٹر ہیں، آپ کا
रेफरल बोनस और प्रॉफिट शेयरिंग से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, आपका ताल्लुक है आपके प्रॉफिट से। आपके प्रॉफिट्स, अब कई ऐसे लोग हैं जो साथ साथ अपने प्रॉफिट्स लेते रहे या नहीं ले सके तो उन्होंने अपने प्रॉफिट्स जो है वो कैश बॉक्स में ट्रांसफर कर दिए। मैं रिपीट करूंगा, या तो वो साथ साथ लेते रहे लेकिन जब विड्रॉल नहीं मिले तो उन्होंने एहतियातन अपने प्रॉफिट्स कैश बॉक्स में ट्रांसफर कर दिए। ओके, अगर किसी भी वक्त मुझे बेचने की जरूरत पड़ी तो यहां से मुझे आसानी होगी, मैं किसी को भी ट्रांसफर कर दूंगा। वो चले गए उसके कैश बॉक्स में। अब वो अहबाब जो परेशान हैं कि जी हमारे जो प्रॉफिट्स लगे हुए थे वो किधर गए, तो उनके लिए खुशखबरी ये है, जो कि मलिक साहब ने भी एक्सप्लेन की लेकिन अहबाब पता नहीं क्यों नहीं समझ सके, कि उनके जितने प्रॉफिट्स हैं वो कैश बॉक्स में गए, वो उनकी अमानत है भाई, वो कहीं नहीं गए। आपका आने टके का भी लॉस नहीं हुआ। और वो किस कैटेगरी में फॉल करेंगे? कैश बॉक्स कैटेगरी में फॉल करेंगे। और कैश बॉक्स के हवाले से मैं आगे जाके आपको जब वजाहत करूंगा तो उस वक्त मजीद आपको समझ आ जाएगी कि कैश बॉक्स में जिनके डॉलर्स पड़े हुए हैं वो उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो पहली बात ये जहन में रख लें कि आपका किसी भी किस्म का कोई लॉस नहीं है। सेम वही फार्मूला है कैटेगरी ए में। अगर आपने 100 लगाया था और अगर आप 99 अर्न कर चुके हैं तो यू आर द लकीस्ट वन, आपका 100 का 100 ऑप्शन बी में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 100 लगाया और आपने 100 अर्न कर लिया, 120 अर्न कर लिया, 150 अर्न कर लिया, इवन कि आपने 199 अर्न कर लिया, फिर भी आपका लॉस नहीं है। आप कमा चुके हैं, तकरीबन डबल कमा चुके हैं। लेकिन जो आपका डिपॉजिटेड अमाउंट था उसका 50% ऑप्शन बी में चला जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा जिसे कहते हैं ना इबहाम जो सामने आ रहा है वो है सोल्ड का। अब सोल्ड दो तरह से अगर हम एक्सप्लेन करें तो समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने डिपॉजिट लगाया, मैंने 6 महीने उसके प्रॉफिट्स भी लिए। 6 महीने के बाद आपको पता है उस वक्त एक बड़ी रस्म चल पड़ी थी कि हर बंदा 6 महीने के बाद लगाओ सोल्ड ते लो नवी ज्वाइनिंग। अब हुआ क्या? सपोज कि मेरी ज्वाइनिंग मलिक नवीद साहब के साथ थी, 6 महीने मैंने प्रॉफिट्स लिए। मुझे बस किसी ने पट्टी पढ़ाई कि भाई मलिक साहब तो यार बंदा ठीक नहीं है, इधर से छोड़ो और मेरी टीम में आ जाओ। मैंने कहा जी हाजिर जनाब। अब हुआ क्या? मैंने सोल्ड लगाया। सोल्ड लगा के जिसकी शक्ल मुझे बहुत प्यारी लगती थी, मैंने उसके नेट में एक नई डिपॉजिट कर दिया, एक नई ज्वाइनिंग लगा दी। वो अब आपका बन गया पोर्टफोलियो। यहां पे तो लोग क्लियर हैं, उनको समझ में आ रही है कि यस उनका आने टके का लॉस नहीं है, उसका तो 100% डिपॉजिट पड़ा हुआ है ना। वो कैटेगरी ए या बी जिसमें भी फॉल होना है उसी में आना है। कंफ्यूजन कहां पे आ रहा है? कंफ्यूजन यहां पे आ रहा है अपनी ही ज्वाइनिंग्स में से प्रॉफिट्स भी लिए, फिर 6 महीने के बाद उसका सोल्ड भी लगाया, फिर वापस अपनी ही ज्वाइनिंग में दोबारा से इन्वेस्टमेंट कर दी। तो मेरे भाई वो भी उसी तरीके से न्यू ज्वाइनिंग ही काउंट फॉर होगी और आपका किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ है। लिहाजा सोल्ड को किसी खाते में ना लिखें, आपका कोई लॉस नहीं है, वो आपकी अमानत है और वो शिफ्ट होंगे। आगे आ जाते हैं कार कमेटी। यकीनन बहुत सारे अब आप क्लियर हैं। जितना भी अमाउंट आपने डिपॉजिट करवाया था रिगार्डिंग कार कमेटी 100% बगैर किसी डिडक्शन के ऑप्शन बी में वो डिपॉजिट हो जाएगा और उसके प्रॉफिट्स आपको मिलेंगे। इसी तरीके से जिन जिन अहबाब ने एक्टिवेशन फीस पे की हुई है, जो जो उनके डिपॉजिट शिफ्ट होंगे उनके साथ साथ उनकी एक्टिवेशन फीस भी जाएगी। अब आ जाते हैं कैश बॉक्स की तरफ। कैश बॉक्स एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारे अहबाब का ये सवाल है कि मुझसे जबरदस्ती पैसे ले लिए गए। अच्छा, बहुत सारे ऐसे अहबाब हैं जो खुदा तरस हैं, जिन्होंने अपनी विल और विश पे अपनी टीमों को अकोमोडेट किया, उनको उनकी पेमेंट्स दे चुके हैं। ऐसे तमाम अहबाब जिन्होंने दूसरों को अदायगियां की, किस शेप में? या तो उनको विड्रॉल दिए,
یا ان کی آئی ڈیز پرچیز کر لی گئی یا ان سے زبردستی پیسے لے لیے گئے یا انہوں نے ڈالرز پرچیز کیے کسی بھی سینس میں، تو ریکارڈ کا وہ حصہ ہے۔ یہ وڈرال وہ تھا جو سیف الرحمان خان نیازی کی ذمہ داری تھی، لیکن بہت سارے احباب نے جسے کہتے ہیں اس ذمہ داری کو نبھایا، انہوں نے اپنے پلے سے لوگوں کو جسے کہتے ہیں اکاموڈیٹ کیا کسی بھی صورت میں۔ ایسے تمام ادائیگیاں، وہ تمام آئی ڈیز آپ کی کنسیڈر ہوں گی اور وہ آپ کے پیسے ہیں، اور اس طرح کے جتنے بھی کیش باکس کی جتنی ٹرانزیکشنز ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، جو آپ کو کیش باکس میں، وہ ریڈ باکس میں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، آفٹر کیلکولیشن جو فیکٹرز آپ کو بتائے ہیں، جو آپ کے پیسے ہیں وہ ضائع نہیں ہوئے، بلکہ ہوگا کیا کہ ون ون سچویشن کریٹ ہو کہ کمپنی کے لیے بھی ایشو نہ ہو، آپ کے لیے بھی ایشو نہ ہو۔ جو آپ کے ایسے پیسے کیش باکس میں پڑے ہوئے ہیں، وہ فریش بزنس کے ساتھ اس کا 10% جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ مین جسے کہتے ہیں وہ کوسچنز ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے ایسے احباب ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی میرے ڈالرز میں نے فلاں کو شفٹ کیے تھے، پیسے نہیں ملے۔ اچھا، فلاں کو پیسے دے دیے لیکن مجھے ڈالرز نہیں ملے۔ اچھا، پھر یہاں بھی یہ بھی کوسچنز ہیں کہ جی ہم نے سیف الرحمان خان نیازی کو ڈالر ٹرانسفر کیے تھے، وہ ڈالرز کیا ہمیں ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ بھائی اس طریقے کی جتنی ٹرانزیکشنز ہیں وہ سب آپ کی امانت ہے، وہ ساری کی ساری ایڈجسٹ ہو جائیں گی۔ آفٹر ایڈجسٹمنٹ پھر اس کا ایک کرائیٹیریا دیکھا جائے گا کہ یہ آپشن اے میں آتا ہے یا کہ آپشن بی میں آتا ہے۔ لہٰذا آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ریزن کہ جو ہماری کیلکولیشنز ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ چونکہ دیکھیں جو اینڈ یوزر ہے، خاص طور پہ 2021 والا، وہ تو سمجھ لیں آنکھیں بند کر کے نا وہ آ گیا کیٹیگری اے میں۔ اب جو 2020 والے ہیں اس میں بھی بے شمار ایسے لوگ ہیں جو کہ کیٹیگری اے میں آتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو کیٹیگری بی میں بھی آتے ہیں۔ اچھا، ایسے بھی خواتین و حضرات ہیں جنہوں نے بار بار ری انویسٹمنٹ کی۔ تو بھائی جب آپ نے ری انویسٹمنٹ کی، آپ نے وڈرال تو لیا ہی نہیں ہے، تو وہ بھی آپ ہی کے ہیں۔ اپنے سینئر سے رابطے میں رہیے، ان سے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ پھر بھی اگر کسی بھی شخص کو کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، میرے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ میں چونکہ بی فار یو میں بالکل نیا تھا اور مجھے ان تمام چیزوں کے بارے میں اس حد تک میری گرپ نہیں ہے جو گرپ ملک نوید صاحب کی ہے۔ وڈ بی بیٹر اب بھی اگر آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی کوسچن ہو، آپ ملک نوید صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا جواب آپ کو دیں گے۔ اب آگے آتے ہیں کہ آپشن بی کے حوالے سے ہم اب تک کہاں تک پہنچے ہیں۔ تو بات صرف اتنی سی ہے، جیسے کہ آپ کے نوٹس میں ہے، نالج میں ہے، آپ کو پتا ہے کہ میں باہر گیا تھا۔ وہ جو ایک رسم تھی، جو ایک منگنی تھی، وہ ہو چکی، اور اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ بس آنے والے ہفتے میں نکاح بھی ہو جائے گا۔ لیکن وہ جو نکاح ہے وہ چونکہ 2 مختلف کنٹریز ہیں، وہ آن لائن نکاح ہے، تو اس کی کوئی اٹیسٹیشن، اس کی کوئی ویریفیکیشن کا پروسیس ہے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ میکسیمم 24-25 تک جو ہے وہ بھی ہو جائے گا۔ اور نکاح کے بعد جو رخصتی ہے، وہ جو ہم نے ڈیٹ آپ کو دی ہوئی ہے 30 جون کی، انشاءاللہ یہ ایک تاریخی، ہسٹوریکل، سیف اینڈ سیکیور جو ایک ملاپ ہونے جا رہا ہے، جو ایک بندھن ہونے جا رہا ہے، یہ انشاءاللہ 30 جون کو ہوگا۔ اور 30 جون کے بعد اس کا ولیمہ شروع ہو جائے گا۔ چونکہ لاکھوں لوگ ہیں تو ولیمہ ایک دن میں تو ہونا نہیں ہے، تو وہ پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پہ جو ہے وہ احباب کو سرو کیا جائے گا۔ بس ذرا نکاح کی ویریفیکیشن اور اس کی اٹیسٹیشن وغیرہ سارا کچھ یہ ہو جائے تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو آپشن بی کے بارے میں بھی ڈیٹیل
जो है वो इंशाल्लाह प्रोवाइड की जाएंगी। अब भी अगर आपका कोई सवाल बाकी हो, यू आर मोस्ट वेलकम, आप मुझसे भी सवाल कर सकते हैं। आप अपने कंसर्न्ड अपलाइन से भी राब्ता कर सकते हैं और आप मलिक नवीद साहब से भी राब्ता कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।